جی آپ بتائیے یہ جہیز جیسی لعنت کو ختم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ختم ہونا چاہیے. کہ لڑکے والے پریشر ڈالتے ہیں لڑکی والوں پر کہ ہمیں جہیز چاہیے نہیں تو ہم آپ کی بیٹی کو نہیں رکھیں گے. اکڑ کس بات کی پیارے, یہی سب کچھ رہ جانا. اس طرح کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا, بیٹی والوں کو چاہیے کہ ان لوگوں سے رشتہ شروع میں ختم کر دے, دینا ہی نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو رشتہ, ٹھیک ہے نا. اور جو جس کا مطلب بیٹی کو بیچنا ہرگز ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے, تو یہ بیٹی کو بیچنے والی بات ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ یار وہ یہ ہم جہیز کے بدلے ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں یا سامان کے بدلے وہ لے رہے ہیں. کئی فیملیز میں یہ ایشوز آتے ہیں, لڑکیاں 28-29 سال کی ہو جاتی ہیں, صحیح ہے, ماں باپ صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اچھا رشتہ تبھی ملے گا جب ہم ان کی ڈیمانڈز پوری کر سکیں گے. اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں, اس لیے پڑھاتے ہیں کہ انہوں کو دین اسلام کا پتہ چلے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی فاطمہ الزہرا کے روایت کے مطابق چلے. نڈر نیوز کے تھرو عوام تک پہنچایا کہ ان کا کہنا یہی ہے کہ جہیز جیسی لعنت کو ختم کیا جائے اور جو لوگ اس طرح کے معاملات سر انجام دیتے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اپنی بہن کی شادی کروں گا تو مجھے جتنی میری استطاعت ہوگی میں اتنی استطاعت کے مطابق کام کروں گا, لیکن جو آگے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے مطابق ہمیں ان کو بیڈس چاہیے, ان کو فرنشڈ سارا روم چاہیے, ان کو یہ چاہیے, ان کو وہ چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمر علی قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں نڈر نیوز. ناظرین, آج پاکستان کی مشہور و معروف لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہے جہاں پر ہم آج لوگوں سے یہ سوال کریں گے کہ ان کا جہیز کے بارے میں کیا اظہار خیال ہے اور وہ اس کے بارے میں کیا کیا کومنٹس پاس کرتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں عوام سے ان کی رائے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. ایک ہمارے بہت ہی پیارے بھائی بالاج جو کہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں, آئیے ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کا جہیز جیسی لعنت کے بارے میں کیا کہنا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ I'm good, جی اللہ کا شکر. تو آپ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو آج ایک پیشن چلا ہوا ہے جہیز کے معاملے میں کہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے لڑکوں والے کی طرف سے کہ جہیز دیا جائے, جہیز دیا جائے, تو آپ کا اس بارے میں کیا اظہار خیال ہے؟ یار جہیز ایک تو فرسٹ آف آل کہ بہت بری چیز ہے. جہیز کا مطالبہ کرنا غیرت مند فیملی کا جو ہے وہ جواز نہیں بنتا کہ لائک ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. اب ہم لوگ اگر میں خود بن کے سوچوں کہ یار میں اپنی بہن کی شادی کروں گا تو مجھے جتنی میری استطاعت ہوگی میں اتنی استطاعت کے مطابق کام کروں گا, لیکن جو آگے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے مطابق ہمیں ان کو بیڈس چاہیے, ان کو فرنشڈ سارا روم چاہیے, ان کو یہ چاہیے, ان کو وہ چاہیے, جو میں نہیں کر سکتا. پھر اگر وہ کرنے کے لیے کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو چوری چکاری بھی شروع کر دیتے ہیں اور معاشرے میں بدعنوانی پھیل جاتی ہے, اس طرح کی کوئی غلط چیزیں پھیل جاتی ہیں, لوگ چوری بھی شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ تو ویسے ہی سوسائڈ جیسے جو ہے کیس اس چیز میں عام ہو جاتے ہیں, تو یہ غلط چیز ہے, اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ لڑکوں والوں کی سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے ایز اے لڑکی کے طرف کے ہمیں جہیز چاہیے اور چاہیے نہیں تو ہم آپ کی بیٹی کو طلاق دے دیں گے, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایسے لوگوں کو آن دا اسپاٹ لائک شادی سے پہلے ہی اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ آپ کو ختم کرنا چاہیے. ان سے کوئی رابطہ نہیں, لیکن ان سے رشتہ ہی مت جوڑیں جو آپ کی بیٹی کو خریدنا چاہ رہے ہوں. آپ اپنی بیٹی کو بیچ نہیں رہے ہیں, آپ ایک اسلامی رشتہ, ایک مثبت رشتہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, تو جس کا مطلب بیٹی کو بیچنا ہرگز ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے. تو یہ بیٹی کو بیچنے والی بات ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ یار وہ یہ ہم جہیز کے بدلے ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں یا سامان کے بدلے وہ لے رہے ہیں, تو اٹس اے بیڈ تھنگ. یہ تو آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ تو بات کی بات ہے, لیکن پہلی بات یہ ہے اس پہ پابندی کس طرح لگائی جائے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. لائک آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے شادی میں ون ڈش کا ایک رواج قائم کیا گیا, اسی طرح جہیز کو بھی قابو میں کیا جا سکتا ہے, اور حکومت کی کنٹرول میں اگر وہ کرنا چاہیں تو کنٹرول کر سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ سزا جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے ہراسمنٹ, تو بہت سی اس طرح لاز جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہوئے ہیں کہ جو لڑکیوں کو ہراسمنٹ کیا جاتا ہے, لڑکیوں کو ہراس کیا جاتا ہے, ان کے لیے سزائیں ہیں. تو وہ آبویسلی لڑکیاں خود مجبور ہوتی ہیں کہ سامنے میں اپنے خاوند کے لیے یا اپنے سسرال والوں کے لیے نہیں آواز اٹھا پاتی, لیکن اب لوگوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں, آواز عورتیں اٹھا رہی ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ عام ہو رہی ہیں. یعنی کہ آپ اس چیز کے خلاف ہیں کہ جہیز جیسی لعنت کو ختم کیا جائے. جی یہ تھے ہمارے ساتھ بلاج بھائی جنہوں نے بہت ہی مثبت پیغام ہے عوام کو کیمرے کے تھرو نڈر نیوز کے تھرو عوام تک پہنچایا کہ ان کا کہنا یہی ہے کہ جہیز جیسی لعنت کو ختم کیا جائے اور جو لوگ اس طرح کے معاملات سر انجام دیتے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اور اس کے ساتھ ہم آگے بھی چلتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور دیکھنا مت بھولیے نڈر نیوز. جائے. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم السلام. ماں جی آپ کیسی ہیں؟ الرحیم بالکل ٹھیک ہوں. جی ماں جی آپ بتائیے یہ جہیز جیسی لعنت کو ختم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ختم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بیٹیوں کا مسئلہ ہے. ہم لوگ جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں نا وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں, اس لیے پڑھاتے ہیں کہ انہوں کو دین اسلام کا پتہ چلے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی فاطمہ الزہرا کے روایت کے مطابق چلے.
انہوں نے تو صرف ایک تصویر مسلح لوٹا دیا تھا. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا اپنے دکھانے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے، کوئی بیڈ، کوئی کچھ. ویسے کیا ضرورت ہے؟ یہ دنیا فانی ہے، اس سے چلے جانا ہے. یہ اتنے محل، یہ اتنی چیزیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. کوئی زیادہ جائیدادیں بنانے کا، اتنے پیسے اکٹھے کرنے کا. جو اپنا اپنا نصیب ہے، جو آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، وہ نبی پاک کے نقش قدم پہ چلیں تو ہمارے واسطے ساری راہیں جو ہیں نا آسان ہو جائیں گی. جتنا ہم اوور لیں گے، دوزخ میں جائیں گے، دوزخ کے کام کریں گے، وہ لیں گے، رشوتیں لیں گے، کسی کو قتل و غارت کریں گے، ڈاکہ ڈکیلا کریں. بعض لوگ ایسے ہیں جو نہیں دے سکتے تو پھر وہ اس چیزوں پہ مجبور ہو جاتے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ جہیز بہت بڑی لعنت ہے. تو اس میں حکومت سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتی ہیں؟ کیا اس کو جو ہے اس لعنت کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ اگر کیا جا سکتا ہے اس کی سزا کیا منعقد کی جا سکتی ہے؟ جو زیادہ کرنے والے، جو لاکھوں کے ہیروں کے یہ جو ڈالتے ہیں نا، ان کو تو غارت کرنا چاہیے، جہنم میں جائیں وہ لوگ. نبی پاک نے تو یہ نہیں کہا تھا، میرے اللہ نے تو یہ نہیں کہا تھا. نبی پاک تو یہی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو صرف ایک مٹی کا پیالہ، ایک گلاس ہو مٹی کا، تو اس سے ہی سب ٹھیک ہے. میں تو اس زندگی کو اچھا سمجھتی ہوں. میں تو یہ فیشن دیکھو دکھایا، یہ کرنا وہ کرنا، ایک دوسرے کو دیکھ کے تھوڑے سے بڑا کرنے کی کوشش کرنا، دکھاوا کرنا، سب گناہ ہے. جی، دکھاوا کرنا سب گناہ ہے، اور ماجی کا بھی یہی اظہار خیال ہے کہ جہیز جیسی لعنت کو ختم کیا جا سکے مستقلی طور پر. جی، بہن بھائی ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا، بیٹیاں دلہن بنی چھوڑ جاتی ہیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ صرف جہیز ملے. عورت کا ایک مقام ہے اپنے گھر میں. عورت جنتی یہ ہو سکتی ہے جو اپنے گھر کو صحیح ٹائم دے، اپنے بچوں کو ٹائم دے، اپنے شوہر کو ٹائم دے، اور سب کچھ ان کے حق پورے کرے تو وہ زیادہ صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم سونے کے زیور ڈال کے پھریں، ادھر یہ ڈالا ادھر وہ ڈالا تو بڑا اچھا ہے جی، ہماری بلے 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 ہوگی. کیا بلے کو کرنا ہے؟ اللہ میاں نے کہا یہ محل ماڑیاں یہی رہ جائیں گی ساریاں. اکڑ کس بات کی پیارے، یہی سب کچھ رہ جانا. کچھ نہیں ہونا چاہیے، صرف نبی کی روایت پہ چلیں. اور یہ قتل و غارت، یہ رشوت، یہ دکھاوے، یہ سود، عورتیں دیکھیں جن کے پاس نہیں ہے وہ بیچاری کہتی ہیں ہمیں ان سے کم تر ہے. اللہ میاں نے انسان برابر بنایا ہے، سب نے خاک میں اسی مٹی میں جانا. کسی کو ڈبے میں ڈال کے رکھ دیا، کسی کو ایسے کر دیا. یہی ہے بس میرا یہ ہے کہ بس میری طرف سے تو یہی ہے. جہیز بہت بڑی لعنت ہے. حسب تفیق جو اپنی بیٹی کو دے سکے، نظر اللہ نیاز حسین وہ دے اور اس کو بیچ. جی، نظر اللہ نیاز حسین جو آپ اپنی بیٹی کو حسب توفیق دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے جو ہے نا بابا بلے شاہ کا ایک کال یاد آ گیا کہ آپ بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا وچ رکھ تو بلیا ایسا بینڈ کھلون، لاگے ہوں تیرے حسن سنگی دے تو ٹوٹ جاویں تو رون. تو اس کے ساتھ ہم آگے بھی چلتے ہیں اور لوگوں کی رائے جانتے ہیں کہ ان کا جہیز جیسی لعنت کے بارے میں کیا کہنا ہے. جی، اس وقت ہمارے درمیان میں بہت ہی نوبل فیملی موجود ہے جن سے ہم سوال کریں گے کہ جہیز جیسی لعنت کو ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی کیا سزا ہونی چاہیے حکومت پاکستان کی جانب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماں جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، شکر. جی ماں جی، ہمارا آج کا یہ سوال ہے آپ سے کہ یہ جو لڑکے والے بیٹیوں کے لیے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے. کیا اس ناسور کو، اس لعنت کو بالکل مستقلی طور پر ختم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل اس کو ختم ہونا چاہیے میرے تو خیال میں. اور جہیز تو سب سے بڑی لعنت ہے. مطلب اچھی اپر کلاس فیملیاں تو دے لیتی، لیکن مڈل کلاس کی بچیاں صرف جہیز کی وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہیں. اچھا کہ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، پڑھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن جہیز کی وجہ سے مطلب وہ گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں. اور جو لوگ لڑکے والے جو بلیک میل کرتے ہیں، خاص طور پر بالخصوص یہ آج پیشن بنتا جا رہا ہے کہ لڑکے والے پریشر ڈالتے ہیں لڑکی والوں پر کہ ہمیں جہیز چاہیے، نہیں تو ہم آپ کی بیٹی کو نہیں رکھیں گے، طلاق دے دیں گے. تو اس بارے میں آپ کچھ مثبت میسیج ہمارے ناظرین کو دے دیں. میں تو کہتی ہوں کہ جو اس طرح کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، بیٹی والوں کو چاہیے کہ ان لوگوں سے رشتہ شروع میں ختم کر دے. دینا ہی نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو رشتہ، ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں میرے خیال میں اگر ان کی بیٹیاں تو ڈیمانڈ نہ کریں. جو ماں باپ اپنی بیٹی دے دیتے ہیں اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے حکومت میں اس پاکستان کے اندر؟ سزا تو ہونی چاہیے سخت سے سخت اس کے اوپر. بالکل. یعنی کہ اس کو آپ چاہتی ہیں کہ پاکستان پر اس پر پابندی لگائی جائے
کہ جو لوگ اس کو مطلب کہ اس مطالبے کو اوپر لے کے آتے ہیں یا اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں ان کو سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا ملے. ہونی چاہیے ان کے لیے، بالکل ان کے لیے ہونی چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھی کچھ فرمائیے. ہاں ضرور. پتہ ہے ایسا ہوتا ہے ایکچولی، آپ جہیز کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں خود ایک لڑکی ہوں اور میں اسی ٹینیور میں ہوں کہ شاید ان قریب میری بھی شادی ہونے والی ہو. کچھ فیملیز افورڈ کر لیتی ہیں یہ چیز، صحیح ہے. ایک بندہ ہے وہ 200 روپے دیہڑی پہ ہے، وہ مزدور بندہ، وہ اپنا گھر چلائے یا اپنے بچوں کو پڑھائے یا پھر اپنی بیٹیوں کا جہیز پورا کرے، صحیح ہے. تو اس چیز پہ ایکشن ہونا چاہیے. میں بذات خود ایک لڑکی ہونے کی وجہ سے یہ چیز فیس کر چکی ہوں یا کر رہی ہوں، صحیح ہے. مطلب کئی فیملیز میں یہ ایشوز آتے ہیں، لڑکیاں 28 29 سال کی ہو جاتی ہیں، صحیح ہے. ماں باپ صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اچھا رشتہ تبھی ملے گا جب ہم ان کی ڈیمانڈس پوری کر سکیں گے. تو میرے خیال میں نا اس کے لیے سزا ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ڈیمانڈ کر رہا ہے نا تو الٹرنیٹیولی اس کو وہ چیز پے کرنی چاہیے، صحیح ہے، کیونکہ وہ لالچ کر رہا ہے. اور مطلب کہ یہ چیز اسلام میں تو کہیں پر بھی نہیں ہے، ہمارے خیال میں یہ چیز یہاں پر بھی نہیں ہونی چاہیے. اور میرے خیال سے یہ چیز پاکستان سے تو بالکل ختم ہو جانی چاہیے. یعنی کہ اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جب اسلام میں ایک چیز نہیں ہے تو ہم لوگوں کو وہی فالو اپ کرنا جو قرآن پاک میں لکھا ہے، جو احادیث میں امام سید امام بخاری میں ہمارے پاس آ رہی ہیں، امام مسلم میں. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا ان کے کہے مطابق کوئی ایسی چیز ہو کہ جہیز کوئی چیز ہے. تو یہ لوگوں کی نظر میں اچھا رشتہ یہی ہے کہ جو زیادہ جہیز دے گا تو وہی مطلب کہ اچھا رشتہ ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ مڈل کلاس فیملیز میں تو یہی ہوتا ہے کہ کسی بڑے گھر میں شادی ہو جائے، بیٹی سکون سے رہے گی، صحیح ہے. اور ان بڑے گھر والوں کی سب سے پہلی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ آپ بیٹی کو کیا دیں گے. تو وہ بندہ کیسے افورڈ کرے گا جو 200 روپیہ دیہڑی کما رہا ہے، صحیح ہے. یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. اور تھوڑا سا اس بارے میں نا اپر کلاس والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے وہ چیز خراب کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جہیز دے رہے ہیں تو لوگوں کو عادت ہو رہی ہے اس چیز کی کہ وہ جہیز دے سکتے ہیں تو ہم لیں گے، صحیح ہے. جو لوور مڈل کلاس لوگ ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتے. آپ کو دیکھی وہ لوگ کہاں سے دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیوں کو نا ان لوگوں نے ایکسٹرا چیزیں دے کر، مطلب لڑکے والوں کی ڈیمانڈس پوری کر کے، صحیح ہے، ان لوگوں کو لڑکے والوں کو اتنا ہلا دیا ہوا اس چیز پہ کہ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی بیٹی یہ لے کے آئی تھی تو تمہاری بیٹی کے پاس بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے. نام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے ہے، اسی نے استعمال کرنا ہے. اگر بیٹی نے استعمال کرنا ہے تو جو چیزیں آپ کے گھر میں پہلے موجود ہیں جو آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، ہماری بیٹی آ کے وہ استعمال کیوں نہیں کر سکتی؟ جہیز کی ڈیمانڈ کیوں ہے؟ تو اس میں آنٹی جی آپ یہ بتائیے کہ مطلب کہ اس کو اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے، یعنی کہ کوئی رشتہ آتا ہے کسی ہماری بہن کے گھر میں کوئی رشتہ آتا ہے، تو اگر کوئی اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کا رد عمل دینا چاہیے. میرے تو خیال میں ایسے لوگوں کو سے رشتہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. شروع میں ایسے لوگوں سے رشتہ نہ کرے. مطلب بیٹی کو اچھی تعلیم دی ہے، ہنر دیا ہے، سب کچھ ایسے لکھا ہے، تو پھر جو لوگ لالچی شروع میں نظر آ جاتے ہیں نا ان کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہی نہیں چاہیے. اور ان شارٹ آپ رشتہ دے رہے ہو، اپنی بیٹی کو بیچ نہیں رہے آپ. مطلب وہ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، جس نے رشتہ کرنا ہے نا وہ بغیر کسی چیز کے بھی 2 کپڑوں میں بھی بیٹی ایکسیپٹ کر لے گا، صحیح ہے نا. پر اگر آپ کو اپنی بچی بیچنی ہے تو آپ کو اتنا پڑھانے کا اور یہ سب کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ میرے خیال میں نا اس کے لیے بہت سخت ایکشنز ہونے چاہیے اور کوئی لو ایسا پاس ہونا چاہیے کہ بیٹیوں والے نا اس چیز سے تھوڑا سا بچ جائیں. تو آپ پتہ بیٹیوں والے کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز میں مائی فکر کرتی ہے کہ رشتہ نہیں ملے گا، مطلب اس طرح یہ نہیں ہوتا. یہ اللہ پہ توقع رکھنا، جہاں بیٹی کا نصیب ہے گا وہاں ہو جاتا ہے. لیکن جو لالچی لوگ ہیں نا ان کو رشتہ تو ان سے بالکل نہیں جوڑنا چاہیے رشتہ. مطلب جو لالچی لوگ ہیں ان کے ساتھ رشتہ جوڑ کے نا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اس وقت جتنی ڈیمانڈ کرتے دیتے جائیں گے نا مزید ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں، پھر وہ مطلب زیادہ کرتے ہیں ڈیمانڈ. اس وقت آپ کو پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ آپ کا جو آنر چل رہا ہے، تو آپ میسج دیجئے کہ ایسے اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ دیکھیے نمبر 1 تو فیملیز تھوڑا سا اس چیز کو سمجھے کہ اگر آپ کی بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آیا اور آپ لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑکا سرکاری نوکری پہ لگا ہوا ہے، صحیح ہے، اور بعد میں بینیفٹس ہوں گے، تو جس نے شروع میں جہیز مانگ لیا نا وہ شادی والے دن آپ کو بولے گا کہ موٹر سائیکل دو گے تو ہم لوگ بھی بارات لے کے جائیں گے، صحیح ہے. اور اس کے بعد جیسے آپ کی بیٹی ان کے گھر چلی جائیں گے نا ان کی اگلی ڈیمانڈ شروع ہو جائیں گے، گھر سے پیسے لا کے دو، میرے بزنس میں لاس ہو رہا ہے یا مجھے کمائی نہیں ہو رہی ہے، میری جاب چلی گئی ہے. تو ان کی ڈیمانڈز بڑھتی رہیں گی، یہ بات یاد رکھیے گا. اس لیے پہلے ہی خدارا یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھیں گے. تو کائنڈلی آپ لوگ خود بھی اس چیز پہ، اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہوا ہے. ہم لوگ اشرف المخلوقات اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہوئی ہے، تو اپنی عقل کا تھوڑا سا استعمال کریں تاکہ باقیوں کی بیٹیاں بھی بچ جائیں. اپنی عقل کا استعمال کریں تاکہ لوگوں کی بھی بیٹیوں کا گھر برباد ہونے سے بچ جائے. اور اسلام میں
اس چیز کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ چاہے جتنی مرضی احادیث مبارکہ کی اعلیٰ سے اعلیٰ کتب اٹھا کر دیکھ لیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہیز جیسی لعنت پر کوئی بھی کامنٹ پاس نہیں کیا، اور اگر کیا بھی ہوگا تو اس میں بھی کوئی مصلحت اور کوئی نہ کوئی راز ہوگا. اپنے میزبان محمد عمر علی قادری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی جگہ پر نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.